وہ دھیرے سے دروازہ کھول کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بیڈ کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ نظریں صوفے پر گئی جہاں آئلہ سو رہی تھی۔ وہ ایک گہری سانس لے کے صوفے کی طرف بڑھا۔ صوفے کے قریب پہنچ کر دور سے ہی کھڑے ہو کے آئلہ کو دیکھنے لگا۔ اس کے گال پر آنسوؤں کے نشان واضح ہو رہے تھے، مطلب وہ کافی دیر روتی رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ کافی دیر یوں ہی اس کو اہان بت بنے تکتا گیا۔ صوفے کے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے آئلہ کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے اسے پیار کرنے لگا۔ اس کا ماتھا، اس کے گال، اس کے چہرے پر جا بجا پیار کرنے لگا۔ ہنی، اٹھ جائیں ہنی، دیکھیں آپ کے مسٹر اہان آ گئے۔ وہ دھیرے سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا تھا۔ اہان کی آواز آئلہ کے کان میں پڑی تو اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کے اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ مسٹر اہان، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کہاں چلے گئے تھے مسٹر اہان؟ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی اور اس کے گلے لگتے کہنے لگی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا، کسی نے باہر سے روم بند کر دیا تھا۔ میں نے بہت بار دروازہ پیٹا، بہت آواز دی لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا، کسی نے بھی میری آواز نہیں سنی۔ میرا فون بھی نہیں تھا، میں بہت ڈر گئی تھی۔ آپ مجھے بتائے بغیر چلے گئے۔ کیا آپ دروازہ بند کر کے گئے تھے باہر سے؟ ہاں، کیا آپ دروازہ بند کر کے گئے تھے؟ کیا آپ مجھے کمرے میں بند کر کے گئے تھے؟ وہ اہان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ آئی ایم سوری ہنی، وہ دراصل ایمرجنسی ہو گئی تھی، مجھے جانا پڑا۔ بات کچھ کرنی تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیسے بات کروں آپ سے، اس لیے میں نے سوچا کہ دروازہ بند کر کے چلا جاتا ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، لیکن کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ آپ کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا، نہ میں چاہتا تھا کہ آپ کو ڈر لگے یا آپ روئیں۔ وہ آئلہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے پیار سے کہنے لگا تھا، مطلب آپ دروازہ بند کر کے گئے تھے، لیکن آپ مجھے بتا بھی تو سکتے تھے نا، میں بہت ڈر گئی تھی۔ آپ میرا فون کیوں لے کے گئے تھے اپنے ساتھ؟ ایک بار ہی بتا دیتے، میں اتنا ڈرتی تو نہ، میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ رونی شکل بناتے ہوئے کہنے لگی تھی، آپ کا فون میرے پاس ہے، جلدی میں بھول گیا تھا رکھنا، پلیز معاف کر دینا مجھے، بس اس وقت سمجھ نہیں آئی کہ کیا کروں، پتہ نہیں میں نے سب کیسے کر دیا، بہت شرمندہ ہو رہا ہوں اب میں۔ کیا آپ رو رہی تھی؟ وہ آئلہ کے گال سے ہلاتے ہوئے اس کے گال چومتے ہوئے پیار سے پوچھنے لگا تھا۔ ہاں میں رو رہی تھی کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، مجھے لگا شاید آپ مجھے بند کر کے چلے گئے ہیں، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آپ ہمیشہ کے لیے مجھے یہاں قید کر کے چلے گئے ہیں اور کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ وہ اہان کے سینے میں چھپتے ہوئے سہمے سے انداز میں بول رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر اہان کو برا لگا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں آپ کو کیوں قید کروں گا جب آپ کے بغیر میں رہ ہی نہیں سکوں گا، تو میں آپ کو اکیلا چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں جانم؟ وہ اس کے بالوں میں پیار کرتے ہوئے دھیرے سے بولا تھا۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں ہنی، مجھے لگتا ہے کہ اب صحیح وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں، کیونکہ اگر میں نے اور دیر کی تو ہمارے درمیان بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی اور شاید آپ مجھ سے دور چلے جائیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھے چھوڑ کے جائیں، مجھ سے دور ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا آپ کیسے ریئیکٹ کریں گے سب جاننے کے بعد، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں رہا تھا، میں نے جو بھی کیا سچے دل سے کیا، آپ کے لیے کیا، آپ کی حفاظت کرنے کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے اور آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ میرے دل میں کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، میں نے آپ کے بارے میں کچھ غلط سوچا، نہ کبھی آپ کو تکلیف پہنچانی چاہی اور نہ کبھی ایسا جان بوجھ کے کچھ کیا۔ وہ آئلہ کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے دھیرے سے کہہ رہا تھا، جبکہ آئلہ نہ سمجھنے والے انداز میں اہان کے چہرے کو تکے جا رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اہان کیا کہہ رہا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں مسٹر اہان؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے کچھ بھی نہیں سننا، آپ پلیز یہاں سے چلیں، مجھے یہاں بالکل اچھا نہیں لگ رہا، مجھے یہاں نہیں رہنا، آپ واپس چلیں۔ وہ اہان کا ہاتھ تھامتے کہنے لگی تھی، ہاں ہم واپس چلے گئے، لیکن ساری سچائی جاننے کے بعد۔ آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ بات جو میں نے آپ سے چھپائی اور وہ سب کچھ جو آپ نہیں جانتی، آپ کا جاننا ضروری ہے۔ اہان نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا تھا، کون سا سچ، کون سی باتیں، میں کیا نہیں جانتی، آپ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے کچھ نہیں جانا مسٹر اہان، پلیز اب یہاں سے چلیں، مجھے یہاں پہ ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اہان کا بازو تھامے اسے اٹھانے ٹھکے سے انداز میں کہتے ہوئے بولی تھی، جانم میری ہنی، ہم نہیں جا سکتے، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کا یہ سب جاننا ضروری ہے، پلیز ایک دفعہ میری بات سن لیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، پھر ہم چلیں گے یہاں سے۔ اہان نے آئلہ کے گال سے ہلائے تھے، نہیں مجھے کچھ نہیں جاننا، سب سے پہلے یہاں سے چلیں۔ آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی مسٹر اہان؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے،
پلیز چلیں یہاں سے۔ وہ رونے لگی تھی۔ آہان نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کے آنسوں کو صاف کرتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے سننے کے بعد آپ کو مجھ سے بھی ڈر لگے گا، پر میں کیا کروں کہ اگر آپ کو نہیں بتاؤں گا تو شاید آپ کو کھو دوں، اور اب آپ کو بتا دیا تو شاید پھر بھی آپ کو کھو دوں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ جانتا کہ آپ کیا کہیں گی، آپ کیا فیصلہ کریں گی۔ جو بھی ہوگا میں اس کو وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں مزید یہ سب کچھ چھپا نہیں سکتا، کیونکہ اب بات آپ کی خوشی اور محبت کی ہے، اور بات ہمارے درمیان اعتبار اور ہمارے رشتے کی ہے۔ آہان نے اسے سینے سے لگاتے اس کے کان کے قریب ہوتے ہلکی سی آواز میں کہا تھا۔ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں مسٹر آہان؟ ایسی کیا بات ہے جو آپ اتنے پریشان ہو رہے ہیں، جو آپ مجھے کمرے میں بند کر کے چلے گئے؟ آخر ایسا کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے کون سی باتیں چھپائی ہوئی ہیں؟ آئلہ نے آہان کے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ ایک پل کو آہان کو اپنے دل کی دھڑکتے رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ عجیب سی کشمکش کا شکار ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آئلہ کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کے اس کا دل بے ایمان ہو رہا تھا، لیکن اگر وہ نہ بتاتا تو اسی کا نقصان ہونے والا تھا، کیونکہ پھر رمیز نے سب کچھ بتا دینا تھا، اور شاید آئلہ کبھی پھر اس کا اعتبار نہ کر پاتی۔ اس لیے جو بھی ہو جائے اسے بتانا تو تھا ہی۔ میں نے آپ کو بولا تھا کہ وہ بچہ میرا نہیں ہے، وہ بچہ میرا ہے۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا لینا، اور میرا بچہ تھا وہ۔ میرا ایسا کوئی ارادہ تو نہیں تھا، مگر مجھے نہیں پتا کہ لینا نے یہ سب کیسے کیا۔ اس نے یہ بات مجھ سے چھپائی تھی۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ بچہ میرا ہی ہے۔ پلیز مجھے اس کے لیے معاف کر دیں، میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن میں ڈر گیا تھا کہ کہیں آپ یہ جان کے مجھے چھوڑ نہ جائیں۔ اس وجہ سے آپ کو یہ بات نہیں بتائی، اور ویسے بھی وہ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ ہمارے درمیان نہیں آئے گا کبھی۔ میں بس آپ سے محبت کرتا ہوں، میرے لیے سب سے اہم آپ ہیں اور کوئی نہیں۔ آہان نے نظر چراتے ہوئے کہا تھا۔ اب کیا فائدہ؟ اب تو لینا بھی نہیں رہی، وہ بچہ آپ کا ہے یا نہیں مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ نے مجھے نہیں بتایا تو اس بات کو لے کر کوئی لڑائی نہیں کریں گے ہم۔ آپ نے یہ نظریں کیوں جھکائی ہوئی ہیں، اور آپ ایسے بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے۔ آپ تو بہت ڈیشنگ ہیں، آپ مجھ سے آنکھیں ملا کے بات کیا کریں۔ آپ میرے مسٹر آہان ہیں، سنا آپ نے مسٹر آہان؟ ایک ڈیشنگ پرسنالٹی، آپ ایسے نظر چراتے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگ رہے۔ وہ آہان کے چہرے کو اپنے چھوٹے سے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے بول رہی تھی، اور اس کی بات سن کر آہان کو اس پر بہت پیار آ رہا تھا۔ آہان کے انابی لبوں پر ایک گہری دلفریب مسکراہٹ پھیلی تھی، جسے دیکھ کے آئلہ بھی مسکرانے لگی تھی۔ اب اچھے لگ رہے ہیں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ اچھی لگتی ہے، آپ ایسے لگتے ہیں بہت ہینڈسم۔ آئلہ نے آہان کے گال کو کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ صرف یہ بات نہیں ہے جانم، کچھ اور بھی بات ہے جو آپ نہیں جانتے۔ آہان نے آئلہ کو اپنے قریب کرتے ہوئے سرگوشی سے انداز میں کہا تھا۔ اور کیا ہے جو میں نہیں جانتی مسٹر آہان؟ اب بتائیں مجھے، جو بھی بات ہے آپ پلیز صرف مجھے صاف بول دیں سب کچھ۔ وہ آہان کی گود میں بیٹھتے ہوئے اس کے کندھے پہ سر رکھتے ہوئے اس کی گردن کے گرد باہوں کا گھیرا بناتے ہوئے بول رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کو بتاؤں یا نہیں، یہ جان کر آپ کو بہت تکلیف ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کو تکلیف ہو، لیکن میں کیا کروں، آپ نے ضد کی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو نہیں بتاؤں گا تو شاید آپ سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے آپ کو بتانا ضروری ہے تاکہ آپ سمجھیں۔ آپ خود کو اکیلا مت سمجھیں اس دنیا میں ہوں آپ کا سب کچھ، آپ کا خیال رکھنے کے لیے، آپ سے محبت کرنے کے لیے، اور ضرورت پڑی تو آپ کے لیے جان بھی دینے کے لیے۔ وہ آئلہ کی کمر کو اپنے باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ آپ کے موم ڈیڈ آپ سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتے، اس لیے انہوں نے کبھی بھی آپ سے ملنے کا نہیں پوچھا، نہ کوئی کال کی، اور نہ ہی آپ کے ڈیڈ نے مجھے کبھی کال کی۔ میں نے جو آپ کو بولا تھا وہ صرف آپ کا دل بہلانے کے لیے کہا تھا ہنی۔ آپ کے ڈیڈ نے ایک ڈیل کی تھی، اور اس ڈیل کے بدلے انہوں نے آپ کو میرے حوالے کیا تھا۔ میں آپ کو کبھی بھی نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن آپ بار بار وہاں جانے کی ضد کر رہی ہیں، اس لیے مجبوراً مجھے بتانا پڑ رہا ہے۔ میں نے کافی بار کوشش کی ان سے رابطہ کرنے کی، انہیں سمجھایا کہ آپ کو اس بارے میں بتائے بنا وہ آپ سے رابطہ رکھیں اور ملتے رہیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے۔ اسی وجہ سے میں آپ کو منع کر رہا تھا۔ آپ کی جب کڈنیپنگ ہوئی تھی اور جب آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی تو میں نے آپ کے ڈیڈ سے رابطہ کیا تھا۔ میں نے انہیں آپ کے بارے میں بتایا تھا اور بہت منتیں کی تھی ان سے کہا تھا کہ ایک دفعہ آپ سے مل لیں، لیکن انہوں نے صاف منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، پھر چاہے آئلہ جیے یا مرے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ کو کبھی بھی یہ بات بتانا نہیں چاہتا تھا، پر مجبور ہو گیا ہوں جانم، مجھے آپ کو یہ سب بتانا پڑ رہا ہے۔
ورنہ شاید آپ مجھے غلط سمجھنے لگ گئی تھی۔ آپ سمجھنے لگ گئی تھی کہ شاید میں آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں اور آپ کے موم ڈیڈ سے آپ کو ملنے نہیں دے رہا، پر دراصل میں وہ نہیں ہوں، اور آپ کی فیملی جو ہے وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتی۔ اس لیے آپ پلیز میرے بارے میں کوئی غلط فہمی مت پالیں۔ آپ کے دل میں مجھے لے کے جو بھی شک ہے اور جو کچھ بھی بات ہے، پلیز انہیں کلیئر کر لیں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بے حد، خود سے بھی زیادہ۔ مجھے نہیں پتا میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں گا، پر میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ کے لیے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ وائلا کو خود میں بھینچے سے گوشی کر رہا تھا۔ میرے ڈیڈ نے مطلب مجھے بھیجا تھا؟ آپ نے مجھے پیسوں سے خریدا تھا؟ تو آپ نے پیسے دیے ہیں میرے، مطلب میں آپ کی غلام ہوں، اس لیے ڈیڈ مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھ رہے؟ جب آپ نے مجھے پیسوں سے خریدا تھا تو پھر آپ کو مجھ سے پیار کیسے ہو گیا؟ یہ تو مجھے جھوٹ لگ رہا ہے۔ آپ نے مجھے خریدا کیوں؟ کس لیے؟ بتائیں۔ وہان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے رنجیدہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے دکھ واضح ہو رہا تھا، آنکھیں پانی سے بھر چکی تھی، وہ بھی بے یقینی سے ایان کو دیکھے جا رہی تھی۔ نہیں جانم، پلیز ایسا مت بولیں، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں نے آپ کو خریدا نہیں ہے، میں نے صرف آپ کو بچانے کے لیے سب کیا تھا، اس کے پیچھے اور کوئی وجہ اور کوئی مقصد نہیں تھا میرا یقین کریں، میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، میرا ایسا کوئی غلط ارادہ بھی نہیں تھا۔ وائلا کے ماتھے کو چومتے ہوئے اسے یقین دلانے کے انداز میں کہہ رہا تھا۔ تو پھر آپ نے کیوں خریدا مجھے؟ اگر کوئی بھی مقصد نہیں تھا تو پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کی کوئی غلط نیت نہیں تھی، کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، تو پھر آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے اتنے مہینے چھپا کے رکھا۔ ہاں، میں سمجھ گیا آپ نے سب اس لیے نہیں بتایا نہ، کیونکہ پہلے آپ مجھے اپنا دوست بنانا چاہتے تھے اور آپ چاہتے تھے کہ مجھے آپ سے پیار ہو جائے تاکہ میں پھر آپ سے دور نہ جا سکوں، کیونکہ مجھے آپ کی عادت ہو جائے گی، ہے نا؟ اس لیے کیا نا آپ نے یہ سب پلان کیا تھا؟ ہاں بالکل، یہ ساری پلاننگ تھی آپ کی، کیونکہ میں بہت بیوقوف ہوں نا، مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، آپ مجھے سب کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے مجھے خرید ہی لیا ہے تو آپ مجھے بتا دیتے نا مسٹر احان۔ میں بس آپ کو حکم مانتی، اپنی مرضی سے نہیں بتاتی۔ کبھی آپ کو میرے گھر والوں نے تو مجھے بیچ دیا ہے، تو پھر میں اب ہوں ہی کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوں میں کسی کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے، آپ نے مجھے سب بتا دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، اب کے بعد کبھی بھی اپنے موم ڈیڈ کے پاس جانے کی بات نہیں کروں گی۔ آئی ایم سوری، آپ مجھے معاف کر دیں جو میں نے اپنی ضد میں آپ کو اتنا پریشان کیا کہ آپ کو مجھے کمرے میں بند کرنا پڑا۔ میں دوبارہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گی، آپ کو مجھے کمرے میں بند کرنا پڑے، میں آپ سے بھی کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ آپ کو غصہ یا برا لگے۔ وہ فرش کو تکتے ہوئے کھوئے کھوئے انداز میں بولے جا رہی تھی۔ آہن کا دل کرچی کرچی ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لی اور ایک گہرا سانس لے کے آئلہ کو دیکھنے لگا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا نا میں نے آپ کو نہیں خریدا، آپ میری غلام نہیں ہیں، آپ میری وائف ہیں، میری ہنی بنی، میری جانم اور میری بیسٹ فرینڈ، میرا سب کچھ ہے آپ جو چاہے کہہ سکتے ہیں مجھے۔ میں نے کبھی آپ کا کسی بات کا برا نہیں مانا، کبھی بھی آپ کی کسی بھی بات پہ غصہ نہیں کیا، بس اس بات پر میں مجبور ہو گیا تھا۔ یہ کچھ ایسا تھا کہ آپ کو بتائے بغیر رہا نہیں جا رہا تھا، اور آپ کی ضد کے آگے مجھے گھٹنے ٹیکنے پڑتے اور آپ کو سچ بتانا ہی پڑا۔ آپ پلیز ایسی باتیں مت کریں، وہ نرمی سے آئلہ کے گال چھوتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ مجھے آپ کی بات نہیں سننی، میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے، لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھے پیسوں کی خاطر بیچ دیں گے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ آخر کیسے انہوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا؟ اتنے تنگ تھے مجھ سے تو مجھے پیدا ہی کیوں کیا تھا انہوں نے؟ شاید میں ان کی غلطی تھی اور اب غلطی کو وہ واپس سدھار چکے ہیں، میں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، بے حد دکھ کی بات ہے، مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے اس کے گال پہ پھسلتے جا رہے تھے۔ احان اپنی انگلیوں سے اس کے گال سے آنسو صاف کر رہا تھا اور اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ روئے نہیں، چپ ہو جائیں۔ میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پلیز جانم، اپنے آنسو ضائع مت کریں، ادھر دیکھیں میری طرف۔ ہنی چپ ہو جائیں، بس چپ ہو جائیں، میں ہوں آپ سے بے حد پیار کرنے کے لیے، میں ہوں آپ کے لیے، میں ہوں آپ کے ساتھ، میں آپ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے سینے سے لگاتے پیار سے کہنے لگا تھا، اس کی سینے میں چھپتے ہوئے رونے لگی تھی۔
کیوں رو رہی ہیں؟ پلیز چپ ہو جائے نا ہنی، وہ آئلہ کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے پیار سے بول رہا تھا۔ آئلہ اٹھتے ہوئے جا کے بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ آہان بھی اس کے پیچھے اٹھتے اس کے پاس جا بیٹھا تھا۔ ہنی پلیز چپ ہو جائے، آہان نے آئلہ کی طرف ہاتھ بڑھاتے کہا تو آئلہ نے اس کے ہاتھ زور سے دور جھٹکا تھا۔ مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ یہاں سے جائیں یہاں سے اور بند کر دیں مجھے، ویسے بھی جیسے کمرے میں بند کر کے گئے تھے اب دوبارہ سے کمرہ بند کر کے چلے جائیں یہاں سے۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی میں جانتا ہوں آپ کو مجھ پہ بہت غصہ ہے، آپ بہت ناراض ہیں، آپ کو پورا حق بنتا ہے مجھ پہ غصہ کرنے کا، آپ ڈانٹیں مجھے، غصہ کریں، چیخیں چلائیں، لیکن پلیز اس طرح روئیں نہیں، میں آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، پلیز چپ ہو جائیں ہنی۔ آہان بیڈ کے سائڈ پہ بڑے کاؤچ پہ بیٹھتے ہوئے دھیمی سی آواز میں بولا تھا۔ آہان بیڈ کے ساتھ بڑے کاؤچ پہ بیٹھتے ہوئے دھیمی سی آواز میں بولا تھا، نہیں مجھے کوئی غصہ نہیں کرنا، مجھے نہیں کہنا کچھ بھی آپ کو، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ دونوں گھٹنوں کے بیچ سر رکھ کے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ وہ اس وقت بالکل بھی اس حالت میں نہیں تھی کہ آہان اس کی کسی بھی بات کا بھروسہ کریں۔ وہ بے یقینی کی عالم میں بس روئے جا رہی تھی۔ اپنے مام ڈیڈ کو وہ تو جانتی تھی، اس لیے اس بات کا زیادہ دکھ نہیں تھا اس کو، لیکن آہان وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے، یہ بات اس کو دکھ پہنچا رہی تھی۔ آہان جانتا تھا کہ وہ اس وقت بہت تکلیف میں ہے، اسے بہت برا لگ رہا ہے کہ اس کے آنسو اسے اپنے دل پہ گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، پر وہ کیا کرتا، اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں تھا۔ مزید زیادہ دن تک وہ چھپا بھی نہیں سکتا تھا، آج نہیں تو کل اسے بتانا ہی تھا، اور یہ سب اگر نہ ہوتا تو رمیز نے تو سب کچھ بتا ہی دینا تھا۔ وہ اپنے بال نوچتے سر جھکائے سوچے جا رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے اٹھ کے آئلہ کے پاس آیا تھا۔ یہ لے ہنی، پانی پی لیں پلیز، چپ ہو جائیں، رونا بند کریں، میری طرف دیکھیں۔ وہ آئلہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے اسے کہنے لگا تھا، مجھے نہیں پینا پانی، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ سسکیوں میں روتے ہوئے بولنے لگی تھی، چپ ہو جائیں نا پلیز، آپ کے آنسو برداشت نہیں ہو رہے مجھ سے، آپ مجھے جو بھی سزا دینا چاہتی ہیں آپ مجھے جو بھی سزا دینا چاہیں دے دیں، لیکن پلیز اس طرح روئیں نہیں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے جانم۔ آہان سائڈ ٹیبل پہ گلاس واپس رکھتے ہوئے آئلہ کے قریب بیٹھتے ہوئے رنجیدہ لہجے میں بولا تھا، آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا، مجھے آپ کی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا مجھے آپ بہت برے لگ رہے ہیں، میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، میں آپ کی آواز نہیں سننا چاہتی، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں یہاں سے۔ اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے وہ چیخی تھی، ادھر دیکھیں میری طرف ہنی، پلیز سنبھالیں خود کو، ادھر دیکھیں پلیز۔ آہان اپنے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے سینے میں بھینچتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا قصور ہے اور میں معافی مانگ رہا ہوں، اپنی غلطی مان رہا ہوں، میری غلطی یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ سب نہیں بتایا جبکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اب میں آپ کو اس بات کا یقین کیسے دلاؤں ہنی، آخر کیسے آپ کو یقین دلاؤں میں نے صرف آپ کو بچانے کے لیے کیا تھا وہ تو بعد میں آپ کے ساتھ رہ کے، آپ کی ہنسی، آپ کی مسکراہٹ، آپ کی شرارتیں دیکھ کے مجھے آپ سے پیار ہو گیا، میں آپ سے سچ میں بہت پیار کرتا ہوں، میری محبت چھوٹی نہیں ہے، آپ پلیز میری محبت پر ایسی شک مت کریں، بے شک میں نے بہت غلط کام کیے، بے شک میں نے بہت غلطیاں کی، لیکن میں بس آپ سے کوئی بھی جھوٹی محبت نہیں کی، کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کیا، کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے آپ کو تکلیف پہنچے، پھر بھی نہ جانے کیوں ہر بار غلطی میری طرف سے کسی غلطی کی وجہ سے آپ ہرٹ ہو جاتی ہیں۔ وہ آئلہ کے بالوں میں انگلیاں چلاتے سرگوشی کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی سسکیوں کی آواز کم ہونے لگی تھی۔ وہ ایسے ہی کافی دیر تک بیٹھا رہا تھا۔ I'm sorry، مجھے معاف کر دیں، میں جانتا ہوں آپ کو اس سے بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، یہ تکلیف زیادہ دیر کے لیے نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد ختم ہو جائے گی، مجھے آپ کو مضبوط بنانا ہوگا۔ وہ آئلہ کے بالوں میں انگلیاں گھماتے ہوئے خیالوں میں گم تھا۔ ایک نظر اس کی طرف ڈالی وہ سو چکی تھی۔ دھیرے سے اسے بیڈ پہ سیدھا کر کے لٹایا، اس پر کمفرٹر ڈالا اور اس کے چہرے پہ آتے بالوں کی لٹوں کو ہٹاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے گال پہ ابھی بھی آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے۔ نرمی سے اس کو گالوں کو صاف کر کے اس کے ماتھے پہ پیار کرتے وہ دھیرے سے بیڈ سے اترا اور گیلری کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اپنا موبائل نکالا اور رمیز کو کال کی تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے، بتا دیا تم نے اسے؟ رمیز نے فون کان سے لگاتے پوچھا تھا۔ ہاں میں نے بتا دیا، اس بچے کے بارے میں، اس کے مام ڈیڈ کے بارے میں بھی، بہت دکھی ہوئی تھی اور بہت زیادہ رو رہی تھی، روتے روتے سو چکی ہے۔ مجھے بہت فکر ہو رہی ہے کہیں وہ اس بات کی زیادہ سٹریس نہ لے لے، مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا اسے، میں پچھتا رہا ہوں اسے بتا کے، اسے اس حال میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں میں۔
آہان نے بے بسی سے کہا تھا۔ نہیں، تم نے بالکل ٹھیک کیا اسے بتا کے۔ اب جو بھی ہوگا ہم سنبھال لیں گے، تم ٹینشن نہ لو۔ میں صبح آؤں گا تم سے ملنے، تم پریشان مت ہو، آئلہ کے پاس رہو۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسے سمجھا دیں گے، وہ سمجھ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اوکے چلو میں فون رکھتا ہوں۔ رمیز نے فون بند کر کے جیب میں رکھا اور کچھ سوچنے لگا تھا۔ آہان کمرے میں واپس آتے بیڈ کی طرف بڑھا اور آئلہ کے پاس جا کے لیٹ گیا تھا۔ کافی دیر اسے ہی تکتا رہا اور اس کے گرد باہوں کا ہزار بناتے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ صبح آہان کی آنکھ کھلی تو بیڈ پہ آئلہ کو نہ پا کے وہ پریشانی سے اٹھ بیٹھا تھا۔ ایک پل کو جیسے اس کے ہوش گم ہوئے تھے۔ پورے کمرے میں چاروں طرف دیکھنے کے باوجود آئلہ کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی، ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھرنے لگے تھے۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اترا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا، لیکن وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ باتھ روم کی طرف گیا لیکن وہاں پہ بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ وہ لاؤنج میں آیا ہی تھا کہ کچن سے آواز آئی تو اس کی طرف بڑھا تھا۔ کچن میں داخل ہوتے اسے آئلہ نظر آئی تھی۔ وہ شاید کچھ بنا رہی تھی۔ اسے دیکھ کے آہان کی جان میں جان آئی تھی۔ اس نے ایک سکون بھرا سانس لیا اور دھیرے سے کچن میں داخل ہوا تھا۔ جانم، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں صبح صبح؟ کیا بنا رہی ہیں؟ کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ مجھے بتائیں۔ وہ آئلہ کے قریب آتے اسے پوچھنے لگا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، ناشتہ بنا رہی ہوں، دھیمی سی آواز میں آہان کی طرف دیکھے بغیر بولی تھی وہ۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر میں میری بہن آ جائے گی، وہ بنا دے گی آپ کو کھانا۔ ہٹ جائیں، اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو میں آپ کو بنا کے دیتا ہوں۔ آپ کچھ مت کریں، کہیں آپ کا ہاتھ نہ جل جائے، آپ کو تو کچھ بنانا بھی نہیں آتا۔ وہ آئلہ کا بازو پکڑ کے اسے اپنی طرف کرتے ہوئے بولا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں سیکھ لوں گی، وہ نظر جھکا کے بولی تھی۔ آہان نے اس کی ٹھوڑی کو شہادت کی انگلی سے اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے سیکھنے کی، ضرورت نہیں ہے اتنی محنت کرنے کی، میں ہوں نا، میں بناؤں گا۔ بتائیں کیا کھانا ہے آپ کو؟ آملیٹ کھائیں گی؟ بریڈ جیم یا فریش جوس پئیں گی؟ چلے جلدی سے مجھے بتائیں، جو بھی ناشتہ کرنا ہے میں آپ کو بنا کر دوں گا۔ وہ آئلہ کے گال پہ پیار کرتے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، میں خود بنا لوں گی، وہ سپاٹ سے لہجے میں بولی تو آہان اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیا ہوا ہنی؟ ادھر میری طرف دیکھیں، مجھے بتائیں۔ آئلہ کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے محبت سے بولا تھا۔ میں نے کہا نا، آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے ہنی ہیں، میری چھوٹی سی جانب، میں ہوں آپ کا خیال رکھنے کے لیے۔ چلے اب سائڈ پہ ہو جائے، ہنی میں آپ کے لیے ناشتہ بناتا ہوں۔ آئلہ کو سائڈ پہ کرتے وہ آملیٹ بنانے لگا۔ وہ چپ چاپ سائڈ پہ کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ ناراض ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں آپ بہت دکھی ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے لیے آسان نہیں اس بات کا یقین کرنا۔ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، میں بہت شرمندہ ہوں ان سب کے لیے، لیکن پلیز آپ کچھ بھی کہہ لیں، میری محبت پہ شک مت کیجیے گا، کیونکہ میری محبت سچی ہے۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن کبھی بھی اپنی جانم کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آپ کو اتنا یقین تو ہے نا اپنے مسٹر آہان پر؟ آہان نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ نظریں جھکائے فرش کو تکنے لگی۔ آہان نے اسے افسردگی سے دیکھا تھا۔ آپ ڈائننگ ٹیبل پہ جائیں، میں ناشتہ لے کے آتا ہوں، آہان نے آئلہ کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا تھا۔ وہ ایک نظر آہان پہ ڈالتے ہوئے کچن سے باہر چلی گئی تھی۔ پتہ نہیں کب یہ سب ٹھیک ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں، میں زیادہ دیر تک آپ کو ناراض نہیں رہنے دوں گا، وہ آملیٹ بناتے ہوئے دھیرے سے بولا تھا۔ وہ ناشتے کی ٹرے لے کے کچن سے باہر نکلا اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ رہا آپ کا ناشتہ ہنی۔ ناشتے کی ٹرے کو آئلہ کے سامنے ٹیبل پہ رکھتے وہ آہان پیار سے بولا تھا۔ تھینک یو، وہ دھیرے سے کہتے ناشتہ کرنے لگی تھی۔ وہ اس کے برابر پڑی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا اور اسے دیکھنے لگا تھا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ آئلہ پر نظریں ڈالتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آئلہ نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ ناشتہ کرتی رہی۔ کیا آپ مجھ سے بات نہیں کریں گی؟ ایسے ہی ناراض رہیں گی، روٹھی رہیں گی مجھ سے، میری طرف دیکھیں گی بھی نہیں کیا؟ اس نے آئلہ کے ہاتھ پر نرمی سے اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ آپ کو اتنے پیار سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے، میں ٹھیک ہوں، وہ آہان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھیں ہنی، جو کچھ ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، لیکن اس کے بارے میں سوچ کے اداس ہو کے خود کو دکھی کر کے رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہتر ہے کہ آپ اس سب کو اپنے ذہن سے نکال دیں اور بھولنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کو کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دوں گا۔ آپ ایسے اداس مت ہوں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔
آپ کو ایسے دیکھ کر آپ مسکراتی ہوئی ہنستی کھیلتی اچھی لگتی ہیں، شرارتیں کرتے ہوئے۔ آپ سن رہی ہیں نا میری بات؟ وہ آئلہ کے گال کو نرمی سے چھوتے ہوئے پیار سے کہہ رہا تھا تو اس نے ہلکے سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ویری گڈ، میری ہنی بہت بہادر ہے، آپ نے کمزور نہیں پڑنا، اوکے؟ میری چھوٹی سی ہنی بہت پیاری اور بہت زیادہ بہادر ہے۔ چلیں اب ایسا کریں، ناشتہ کر لیں، پھر ہم واپس گھر چلتے ہیں۔ وہ چھوٹا بیبی آپ کو مس کر رہا ہوگا نا، آپ اس کے ساتھ کھیلنے کو دل چاہ رہا ہوگا نا؟ وہ مسکراتے بولا اور تیزی نظروں سے آہان کو دیکھتے نظر جھکا گئی تھی۔ کیا ہوا، کچھ بولیں گی نہیں؟ آپ نے مس نہیں کیا اس کو؟ چلے کوئی بات نہیں، آئی ایم شور اس نے آپ کو ضرور مس کیا ہوگا، وہ آئلہ کے گال پہ چٹکی بھرتے ہوئے بولا تھا۔ اسی پل رمیز لاؤنج میں آتے ان کی طرف بڑھا تھا۔ گڈ مارننگ، تم دونوں کیسے ہو؟ تم دونوں میرے بغیر ہی ناشتہ ہو رہا ہے؟ چلے کوئی نہیں، اب میں آ گیا ہوں تو مل کے ناشتہ کرتے ہیں، رمیز مسکراتے ہوئے چیئر پہ بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ آئلہ نے خفگی سے رمیز کی طرف دیکھا تو رمیز نے نظر چرا لی تھی۔ کیا ہوا، کہاں جا رہے ہیں آپ ہنی؟ ناشتہ تو کریں۔ آئلہ کو اٹھ کے جاتے دیکھ کے آہان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے پوچھا تھا۔ کوئی جواب دیے بغیر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے وہاں سے نکلتے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کیا ابھی تک ناراض ہے تم سے؟ تم نے اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کی کیا؟ رمیز نے آہان کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیسے سمجھاؤ کچھ؟ ابھی رات کی ہی تو بات ہے، وہ بہت ناراض لگ رہی ہے، شاید مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی، وہ تو شاید میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ مجھے آئلہ کی فکر ہو رہی ہے، اس سے بات نہ کرنے سے مجھے بہت بے چینی ہو رہی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، میں نے سب کچھ بتا دیا اسے، اب کیا کروں، کیسے سنبھالوں اس کو؟ میں زیادہ دیر تک یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، میں زیادہ دیر تک اس کو اس طرح اداس نہیں دیکھ سکتا، مجھے جلدی اس کو نارمل حالت میں لانا ہوگا۔ بتاؤ تم کیا کروں؟ آہان رمیز کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا خیال رکھو، اس کے آس پاس رہو، بس اس کو اپنی محبت کا یقین دلاؤ کہ تم ہمیشہ اس کے ساتھ ہو۔ وہ بہت نادان ہے، اسے تم سے پیار سے سمجھاؤ گے تو ہر بات سمجھ جائے گی۔ تھوڑی سی ناراض ہے، دکھی ہے، کوئی بات نہیں، تم اسے مناؤ، وہ مان جائے گی، رمیز نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بات کرے گی تو مانے گی نا؟ نہ کسی بات کا جواب دے رہی ہے، نہ میری طرف دیکھ رہی ہے، مناؤں بھی تو کیسے؟ مجھے یہ سب پہلی بار بہت مشکل لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میری باتیں سن کے وہ مجھ سے بیزار نہ ہو جائے، بس اسی لیے مجھے فکر ہو رہی ہے، وہ پریشانی کے عالم میں بولا تو رمیز اسے دیکھنے لگا تھا۔ اگر اتنی پرواہ تھی، اس کی اتنی فکر تھی تو تم نے سب کچھ کیا ہی کیوں تھا؟ تم نے سب کچھ چھپایا ہی کیوں تھا اس سے؟ اب جو بھی ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، بہتر ہے تم اس کو سدھارنے کی کوشش کرو، اسے منانے کی کوشش کرو، وہ مان جائے گی اور پھر سکون بھری زندگی گزارنا، اور بہتر ہے کہ دوبارہ ایسا کچھ کبھی مت کرنا، رمیز نے پانی پیتے ہوئے آرام سے کہا تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں اگین ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے مزید ہمارے درمیان کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو، وہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ تو پھر میں جا کے بات کراؤں، ہو سکتا ہے تمہاری کوئی مدد ہو جائے، رمیز نے آہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں جاؤ، تم بات کر دیکھ کے دیکھو، ہو سکتا ہے وہ کچھ سمجھ جائے۔ اس کی بات سنتے ہی رمیز چیئر سے اٹھا اور آئلہ کے روم میں چلا گیا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ دروازے میں سے کمرے میں جھانکتے ہوئے بولا تھا۔ آئلہ نے ہاں میں سر ہلایا تو کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ہاں تو لٹل ہنی ناراض ہے، بہت غصے میں لگ رہی ہے، ناراض ہونا بھی چاہیے، لیکن ایسے اداس اچھی نہیں لگ رہی تم نا مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہو، وہ آئلہ کے قریب جا کے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا اور وہ اسے گھورنے لگی تھی۔ ایسے گھور کیوں رہی ہو؟ کیا مجھ پہ بھی غصہ ہے؟ مجھ سے بھی ناراض ہو کیا؟ اسے گھورتے دیکھ کے وہ معصوم شکل بناتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ منہ بناتے ہوئے بولی اور صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی تھی۔ مجھ سے بھی بات نہیں کرنی کیا؟ لیکن کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ مجھ سے کیوں ناراض ہو ہنی؟ اس کے پیچھے جاتے ہوئے وہ اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا سب کچھ؟ وہ منہ بناتے ہوئے شکوہ کرنے لگی تھی۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، مجھے کچھ نہیں معلوم تھا اس بارے میں، یہ تو کل مجھے آہان نے بتایا تو مجھے معلوم ہوا، اگر میں کچھ بھی جانتا تو ضرور تمہیں بتا دیتا، رمیز نے صفائی دیتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے اب یقین نہیں ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ویسے بھی آپ مجھے کیوں بتاتے؟ وہ تو آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے نا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ پتہ ہو؟ آپ کو تو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں، مت بولے جھوٹ، مجھے بتا دیں سب کچھ۔ اچھا، وہ اس کو گھورتے ہوئے بولی تو رمیز نے کندھے اچکائے تھے۔ مجھے سچ میں نہیں معلوم، تم یقین کرو، اگر میں کچھ جانتا ہوتا تو تمہیں بتا چکا ہوتا پہلے ہی،
रमीज़ ने अपनी ठोड़ी को अपने हाथों का प्याला बनाते उसमें टिकाते हुए कहा था। जो भी हो, मुझे बात नहीं करनी, वो गुस्से से मुंह फेरते हुए बोली थी। रमीज़ के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी। तुम गुस्से में भी प्यारी लग रही हो, वैसे मुस्कुराते हुए ज़्यादा प्यारी लगती हो, लेकिन गुस्से में भी कम प्यारी नहीं लग रही। ऐसे इस वक्त तुम्हारा चेहरा बिल्कुल लाल टमाटर जैसा हो गया है, एकदम सुर्ख। वैसे और कितनी देर तक इसे टमाटर बनने का इरादा है तुम्हारा? मेरा मतलब था कि बस वैसे ही पूछ रहा हूँ। रमीज़ ने शरारतन कहा तो आयला उसे घूरने लगी थी। इतने गुस्से से मत देखो, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, वो हंसते हुए बोला था। मुझसे मजाक करने की ज़रूरत नहीं है और मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ कि किसी की भी कोई बात सुनने के लिए। आप यहाँ से चले जाएं। अब की बार वो रोनी शक्ल बनाते हुए कहने लगी तो रमीज़ उठते हुए उसके पास गया था। मैं समझता हूँ आयला, देखो मेरी बात सुनो। जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आखिर कब तक उस सब को लेके तुम उदास रहोगी, ऐसे दुखी रहोगी? आज नहीं तो कल तुम्हें तो पता चलना ही था, तो बेहतर है तुम्हें पहले पता चल गया। देखो, तुम जितना मर्जी गुस्सा कर लो, बेशक नाराज़ हो लो, बात नहीं करनी तो ना करो, लेकिन तुम आहान की मोहब्बत पे बिल्कुल शक नहीं करो। वो तुमसे सच में बेहद प्यार करता है और उसका कोई गलत इरादा नहीं था। उसने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा, वो बिल्कुल सच कह रहा है। उसने वाकई तुम्हें बचाने के लिए सब किया था। इसका कोई प्लान या कोई ऐसी गलत नीयत नहीं थी। तुम उसके बारे में कोई गलत फहमी मत पालना अपने दिल में। वो तुम्हें तकलीफ में देख के खुद भी बेहद टूट गया है। वो तुम्हें कभी भी ये सब नहीं बताना चाहता था। मैंने उसे कहा था, मैंने उसे फोर्स किया था कि वो तुम्हें सच बता दे, क्योंकि तुम्हारा हक था ये सब जानने का। आखिर तुम ये सब कब तक छुपा आखिर तुमसे कब तक छुपा के रखता वो? इसलिए उसने तुम्हें बताया और तुम्हें तकलीफ में देख के वो खुद भी बेचैन है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हर वक्त हर्ट होती हो तो ये बात गलत फहमी है तुम्हारी। तुमसे कहीं ज़्यादा हर्ट हुआ है वो इस वक्त तकलीफ में है, अज़ियत में है। प्लीज़ तुम समझने की कोशिश करो, उसे गलत मत समझो। इस सब में उसका कोई कसूर नहीं, और तुम खुद एक बार सोच समझ की कोशिश करो, इसमें अहान का क्या कसूर है? सोचो एक दफ़ा, कोशिश करो, याद करो, क्या अहान ने कभी तुमसे कुछ गलत बात की या कभी गलत किया? क्या उसने कभी तुम भी उससे मोहब्बत में तुम्हें कोई कमी महसूस हुई? उसने कुछ भी ऐसा किया कि तुम्हें लगे कि ये सब झूठ है? अगर तुम्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ तो तुम्हें इस बात पर शक करने का कोई हक नहीं बनता। हाँ, तुम उससे नाराज़ हो जाओ, वो तुम्हें मना लेगा, उस पर गुस्सा करो, उसको डांटो, उस पर चिल्लाओ, पर ऐसे खामोश रहकर तुम अपने साथ साथ उसको भी तकलीफ़ पहुंचाओगी। इसमें तुम्हारा नुकसान है और सबसे ज़्यादा नुकसान अहान का है। वैसे मेरी बात मानो तो जाओ उससे बात करो। चलो, कम से कम उससे एक दफ़ा बात तो सुन लो, उसे मौका तो दो बोलने का, उसे मनाने का एक मौका तो दो। इतना तो हक बनता है ना उसका। तुम इतनी नाराज़ तो नहीं हो सकती ना? तुम तो बहुत स्वीट, बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी हो, और तुम ये नहीं चाहोगे कि तुम्हारी वजह से वो तकलीफ़ में हो, है ना? तुम भी तो इससे बहुत प्यार करती हो ना? क्या तुम उसे तकलीफ़ में देख सकती हो? वो आयला के करीब बैठा सोफे पर बैठ के उसका हाथ अपने हाथों में लेते प्यार से उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। आयला उसे तके जा रही थी। पर मुझे सब बहुत बुरा लग रहा है। वो मुझे पहले भी तो बता सकते थे ना, उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो सवालिया नज़रों से रमीज़ को देखने लगी थी। देखो, जो भी होना था वो हो गया। इसने उसने ये सब क्यों किया, किसके लिए किया, अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं। तो बस इतना जान लो कि उसमें तुम्हारी भलाई ही थी। ये सब तुम्हारी हिफाजत के लिए किया, तकलीफ़ नहीं पहुंचाता चाहता था वो तुम्हें कोई। उसने इसलिए ये सब किया। प्लीज़ एक दफ़ा तो खुद सोचने की कोशिश करो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा, तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। प्लीज़ रिलैक्स होकर खुद सोचो इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए। जब तुम देखोगी ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। वो आयला के गाल पे नरमी से चुटकी भरते हुए बोला था। तुम मोहब्बत करती हो ना अहान से, है ना? यकीन है ना उस पर? वो तुम्हें मुझे ये बताओ। वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा था। हाँ, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ और मुझे यकीन है, हाँ ये बात मान लूँगी कि उन्होंने जो भी किया वो मेरे भले के लिए किया और मेरा बुरा नहीं चाहते वो। लेकिन फिर भी मुझे सब बहुत बुरा लग रहा है। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है सबको कबूल करना। कम से कम मुझे बताना चाहिए था, वो उदास होते हुए बोली थी। बार बार एक ही बात मत करो। उसने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि उसके पीछे वजह थी। तुम्हें बता चुका हूँ ना ये बात। अब अपने दिमाग से निकाल दो, भूलने की कोशिश करो। चलो शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह उदासी को छोड़ो और मुस्कुराओ और जाकर आहान से बात करो। चलो, अगर बात नहीं करनी तो मत जाना। जब वो तुमसे बात करने आएगा तो तुम्हें मनाने
اور تمہیں منانے لگے تو پلیز زیادہ غصہ مت کرنا، زیادہ دیر ناراض مت رہنا، مان جانا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بدلے اگر تمہیں چاکلیٹ چاہیے تو میں تمہیں ڈھیر ساری چاکلیٹس لا کے دوں گا۔ بتاؤ کیا تمہیں چاکلیٹس چاہیے؟ وہ شرارت سے بولا تو آئلہ اسے گھورنے لگی تھی۔ نہیں، مجھے کوئی چاکلیٹ نہیں چاہیے، مجھے لالچ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں۔ وہ ناراض ہوتے ہوئے بولی تو رمیز مسکرانے لگا تھا۔ ویسے ہو تو چھوٹی بچی، بس تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہو نا اب، ہے نا؟ وہ تھوڑی سی سمجھدار بھی ہونے لگی ہو اور ساری باتیں سمجھنے لگی ہو، کافی سمارٹ ہوتی جا رہی ہو تم۔ ویسے تو تمہارا نام بھی لگتا ہے چینج کرنا پڑے گا، وہ سوچنے کے انداز میں بولا تھا۔ آئلہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ چلو فائنلی کم از کم تھوڑا سا ہنسی تو صحیح تم، مسکرائی تو۔ ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، اب بالکل بھی نہیں رونا، اوکے؟ ہنستی رہو، مسکراتی رہو اور اپنے مسٹر ہان کو بہت تنگ کرتی رہو، وہ آئلہ کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آئلہ مسکرانے لگی تھی۔ رمیز نے اسے مسکراتے دیکھ کے ایک سکون کا سانس لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، اوکے؟ کوئی بھی بات ہو تو مجھے فون کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ اپنا بہت خیال رکھنا اور اداس بالکل بھی نہیں ہونا، ایسے ہی رہنا، اور اگر کہو تو میں ہان کو تھوڑا سا ڈانٹتا جاتا ہوں۔ کیا کہتی ہو؟ وہ آئلہ کو تنگ کرتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی تھی۔ رمیز نے اپنی ہنسی دانتوں تلے دبائی تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ کچھ ایسا نہیں کہے گی۔ کیوں اتنا سب کچھ کیا اس نے؟ تھوڑا سا ڈانٹنا تو بنتا ہے نا، بلکہ تم کہو تو میں ایک دو پنچ لگاتا ہوں اس کو، اس کی عقل ٹھکانے لگا دیتا ہوں، تاکہ دوبارہ وہ کبھی بھی کچھ نہ چھپائے تم سے۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے آئلہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ نہیں، میں نے کہا نا اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں، آپ کچھ بھی نہ کہیں، میں خود کہہ لوں گی جو کہنا ہوگا، وہ رمیز کے روبرو ہوتے ہوئے بولی تھی۔ اوکے، میں سمجھ گیا، بہت فکر ہے تمہیں، تم نہیں چاہتی کہ کوئی اور بھی کچھ بھی کہے نا؟ بالکل، رمیز نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ اوکے بائے، اپنا خیال رکھنا اور اس کا بھی خیال رکھنا۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے ہان کی طرف بڑھا تھا جو کہ صوفے پہ بیٹھے کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ کچھ سوچوں میں گم ہو، اسے منانے کے طریقے سوچ رہے ہو کیا؟ بتاؤ مجھے، وہ ہان کے برابر صوفے پہ بیٹھتے ہوئے سنجیدہ انداز میں بولا تھا۔ ہاں، سوچ رہا تھا اسے کیسے مناؤں، آہان پریشان ہوتے ہوئے بولا تھا۔ بھول جاؤ اسے، نہیں مانے گی وہ، اس نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ ایک سیکنڈ بھی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ ایک سیکنڈ بھی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور میری بات مانو تو اسے جانے دو، وہ بہت ناراض ہے تم سے، وہ تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی اور نہ تمہاری شکل دیکھنا چاہتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ تم لوگ ایک ساتھ رہ سکتے ہو، رمیز نے بہت سنجیدہ انداز میں کہا تھا۔ اس کی بات سن کے آہان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آئے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ کہا ہے اس نے؟ بتاؤ مجھے، وہ اپنے ماتھے پہ ابھرتے پسینے کے قطروں کو اپنی ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ ہاں، اس نے کہا ہے سب کچھ، اس نے کہا کہ تم اس کے سامنے مت آنا، کہیں وہ کچھ کہہ ہی نہ دے ایسا جس سے تمہیں تکلیف پہنچے، اور ویسے بھی اس نے فیصلہ کر لیا ہے، اب تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی، نہ کوئی تمہارے پاس رہنا چاہتی ہے، وہ بس یہاں سے جانا چاہتی ہے۔ تو کیا بتاؤ کیا کرو گے تم؟ رمیز نے اپنی ہنسی دانتوں تلے دباتے بہت سنجیدگی سے کہا تھا، جبکہ آہان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے اپنے ماتھے پر پڑتے پسینے کے قطرے کو صاف کرنے لگا تھا، جو کہ تیزی سے بہتے جا رہے تھے۔ کیا ہوا، اتنے پریشان کیوں ہوتے جا رہے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ سب ہوگا؟ اس کے ہوش اڑتے دیکھ کر رمیز نے کہا تھا۔ تم نے کہا تھا نا اب سب کچھ بتانے کے لیے، دیکھا اب کیا ہو گیا ہے، میں سب نہیں ہونے دے سکتا، یہاں سے نہیں جانے دے سکتا، میں اسے نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ تم نے کہا تھا نا بتانے کے لیے، اب تمہیں کچھ کرنا ہوگا، اسے روکو، اسے سمجھاؤ، پلیز اسے کہو میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں نا، میں بہت شرمندہ ہوں، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، میں دوبارہ نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں دوبارہ سے کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ تم اسے سمجھاؤ، اسے کہو مجھے ایک موقع دے دے، میں دوبارہ ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے وہ ہرٹ ہو، میں کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا، پلیز اسے کہو وہ مان جائے، مجھے چھوڑ کے نہ جائے۔ وہ رمیز کی منتیں کرنے لگا تھا۔ اتنے پریشان مت ہو، اوکے اوکے فائن، کہیں نہیں جا رہی، وہ کہیں نہیں جا رہی، ریلیکس، میں تو بس مذاق کر رہا تھا تم سے، اس نے کچھ بھی نہیں کہا مجھے، میں تو بس تمہیں تنگ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ آئی ایم سوری تم اتنے سیریس ہو جاؤ گے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔
आहान को बेहाल होते देखकर रमीज़ ने हकीकत बताई थी। क्या क्या मतलब है? तुम मजाक कर रहे थे? मतलब उसने ऐसा कुछ नहीं कहा जो अभी तुम मुझे कह रहे थे। आहान गुस्से होते हुए जोर से उसके कंधे पे मुक्का मारते हुए बोला था। अच्छा ना, आई एम सॉरी, मैं तो बस तंग कर रहा था, मैं तो देखना चाहता था क्या हालत होती है तुम्हारी। वो अपने कंधों को सहलाते हुए हंसते हुए बोला तो हाथ दांत पीस के रह गया था। तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। पहले मैं इतनी टेंशन में हूँ और तुमने कहा था कि मेरी हेल्प करोगे। तुम तो उल्टा मुझे इस हालत में देख के मज़े ले रहे हो। वो गुस्से होते हुए बोला था। मैंने तुम दोनों को ही इस हाल में देख के मज़े ले रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि सब क्या हो रहा है। वैसे मुझे एक बात का अंदाज़ा तो हो गया है कि तुम दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हो। इतनी नाराज़गी है, वो तुमसे गुस्सा भी है, लेकिन फिर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें कुछ कहूँ। वाकई मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। वैसे मुझे बहुत खुशी हो रही है और तुम्हें इस हाल में देख के मज़ा भी आ रहा है। मेरे ख्याल से काफ़ी दिन तक तुम ऐसे ही बेचैन हो रहने वाले हो, बिल्कुल इसी हाल में। इतनी आसानी से नहीं मानने वाली वो, बल्कि मैं उसे जाते हुए कह दूंगा कि कम से कम एक हफ्ता तो तुम्हें तड़पा के रखे, ताकि दोबारा ऐसी कोई गलती ना करो। वो उठ खड़ा हुआ और हंसते हुए बोला तो आहान उसे घूरने लगा था। बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा कत्ल कर दूँ। वो गुस्से से आग बुलगोला होते हुए उसे देखते हुए बोला तो रमीज़ ने दांत दिखाए थे। हाँ, अगर तुम ऐसा करोगे तो हो सकता है मैंने जो अभी तक कहा है वो सच हो जाए। फिर तो तुम भूल ही जाना अपनी छोटी सी हनी शनी को। फिर चलो, शाबाश, अब जल्दी से मेरा कत्ल करो। वो हंसते हुए बोला तो आहान ने उठते हुए उसके पेट में एक मुक्का मारा था। ज़्यादा तंग मत करो, ऐसा ना हो कि मैं अपना सारा गुस्सा तुम पे निकाल दूँ। तुम जाओ ऑफिस। आहान उसका कान खींचते हुए बोला था। हाँ हाँ, आप सारे जुल्म मुझ पे कह डाल दो, मुझ पे कर लो। उसे कुछ नहीं कह सकते ना, तो मैं ही मिला हूँ तुम्हें। जा रहा हूँ मैं। जाओ तो तुम जाके मनाओ उसको, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे अहम काम तो यही है ना, और कुछ तुमने करना नहीं मजनू साहब। वो आहान को छेड़ते हुए बोला था और तेज़ी से वहाँ से निकलते घर से चला गया था। आहान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। हद हो गई, ये नहीं सुधरेगा। मेरी हालत ऐसे हो गई है और इसको मज़े लेने की पड़ी है। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हुए कह रहा था। अब जाओ, थोड़ी देर बाद जाओ। पता नहीं क्या होगा, वो मुझे कमरे में आने भी देगी या नहीं। उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। एक अजीब सी कश्मकश का शिकार हो गया हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। एक छोटी सी लड़की से डर लग रहा है मुझे। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा मुझे मेरे ही कमरे में जाने से डर लगेगा। चलो कोई नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, बस इतना कि मेरी हनी मुझे रूम से निकाल देगी, है ना। यहाँ कोई नहीं है तो किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा तो सह ही सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि कमरे से ही निकाल देगी, घर से तो नहीं निकालेगी ना मुझे। अब यहाँ कोई नहीं है जो देख ले। अब जो भी हो, चाहे मनाना तो है उसको, और मनाने के लिए कुछ भी करना पड़े मुझे करना ही होगा। चलो आहान अब्बास, हिम्मत करो और जाओ कमरे में जाके उसे मनाओ। बार बार एक ही बात रिपीट करने से कुछ नहीं होगा। वो एक गहरी सांस लेते हुए छोटे छोटे कदम उठाते हुए कमरे की तरफ चलने लगा था। दरवाजे के करीब पहुंचकर रूम का दरवाज़ा खोल कर कमरे में झांका और फिर कमरे में दाखिल हो गया था। पूरा कमरा खाली था। चारों तरफ नज़र दौड़ाई, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। वो लंबी सांस भरते बेड की तरफ बढ़ा और जाके बैठ गया था और अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़े जा रहा था। उसे डर लग रहा था कि पता नहीं वो क्या कहेगी। वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला तो सामने आहान को देखकर एक पल को रुकी थी और एक तरफ उसकी तरफ देखकर वो उठ खड़ा हुआ था। टी शर्ट और ट्राउज़र पहने, बाल खोले और चेहरे पर संजीदगी से जाए वो काफ़ी नाराज़ लग रही थी। छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए बेड की तरफ बढ़ने लगी। एक नज़र आहान पे डाली और आराम से बेड की एक साइड पर बैठ गई थी। वो भी चुपचाप उसके बराबर बैठ गया था। दोनों नज़रें झुकाए काफ़ी देर तक खामोश बैठे थे। दरअसल मैं कहना चाहता था कि वो असल में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मेरा मतलब है कि मैं कहना चाहता हूँ कि कह नहीं पा रहा, पता नहीं आप समझेंगे या नहीं। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं आप पता नहीं क्या कहेंगे मुझे। मैं पागल हो रहा हूँ। टूटे फूटे जुमलों में बोलते हुए अपने बाल नोचने लगा था।
کیا مطلب ہے کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میں ڈراؤنی لگ رہی ہوں؟ اس کی بات سن کے وہ ہان کو گھورتے ہوئے بولی تھی، نہیں نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں نہیں کہہ رہا تھا، دراصل مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آپ مجھے کمرے سے باہر نہ نکال دیں۔ وہ ایک ہی سانس میں بول گیا تھا، کیا میں کیوں آپ کو کمرے سے باہر نکالوں گی؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ وہ حیرانگی سے اسے تکنے لگی تھی، کیونکہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، بہت غصہ ہے نا، میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، نہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں، تو مجھے لگا شاید وہ آپ مجھے کمرے سے باہر نکال دیں گی۔ وہ نظر جھکاتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں بولا تھا، ہاں اگر میں ایسا کر بھی دوں تو کیا ہو جائے گا؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی، کچھ نہیں ہوگا، کیا ہو جائے گا؟ بس میں اپنے کمرے سے باہر چلا جاؤں گا چپ چاپ۔ آئلہ کو دیکھتے ہوئے اور رنجیدہ لہجے میں بولا تھا، ہاں تو ٹھیک ہے، پھر جائیں آپ یہاں سے، جائیں کمرے سے باہر جائیں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی تو سوری، احان اسے تکنے لگا تھا، مطلب میں کمرے سے باہر چلا جاؤں، یہی چاہتی ہیں آپ؟ اس کے بات دہراتے ہوئے بولا جیسے پھر سے سننا چاہتا ہو، ہاں بالکل یہی چاہتی ہوں میں، اور جب آپ نے سنا، بالکل میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ کمرے سے باہر چلی جائیں۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی تھی، مطلب آپ مجھ سے بات نہیں کریں گی اور ناراض رہیں گی؟ وہ آئلہ کے تھوڑے قریب ہوتے ہوئے بولا تھا، ہاں بالکل مجھے بات نہیں کرنی اور میں ناراض ہی رہوں گی۔ وہ اپنے چہرے پہ آتے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولی تھی، مجھے ایک بار موقع تو دے دو بات کرنے کا، ایک مرتبہ میری بات سن لیں۔ وہ منت بھرے لہجے میں کہنے لگا تھا، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ بولیں، جو بھی بات کرنی ہے ایک ہی دفعہ کہیں اور پھر جائیں یہاں سے۔ وہ بیڈ شیٹ پہ انگلیوں سے گول دائرے بناتے ہوئے بولی تھی، کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ میرا مطلب ہے میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے بہت برا لگ رہا ہے، میں اپنی غلطی مان رہا ہوں، کیا آپ مجھے ایک موقع نہیں دے سکتی؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ ایسے کچھ نہیں کروں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ ایسا کچھ نہیں کروں گا، میں دوبارہ کوئی بھی بات آپ سے نہیں چھپاؤں گا، پلیز مجھے ایک موقع دے دیں، میں کوئی بھی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، آپ جو بھی سزا مجھے دینا چاہیں وہ دے دیں، تیار ہو کے میں تیار ہوں اس کے لیے بھی، لیکن پلیز آپ مجھ سے اس طرح ناراض مت ہوں، بالکل برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے آپ سے بات نہ کرنا، آپ سے بات کیے بغیر مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، دل بہت اداس ہے اور بہت بے چینی ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے جینے کی وجہ ہی ختم ہو گئی ہو، ایک دفعہ میری طرف دیکھیں تو صحیح، ایسے مت کریں، میں برداشت نہیں کر پا رہا یہ، آپ کی خاموشی مجھے بہت تکلیف پہنچا رہی ہے، پلیز کچھ بولیں، مجھے ڈانٹیں، غصہ کر لیں، مجھ پہ چیخیں چلائیں، بے شک مجھے مار لیں۔ وائلہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے گال پہ مارتے ہوئے بولا تھا، میں کیوں مارنے لگی آپ کو؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی، کوئی بھی سزا دے دے مجھے، لیکن پلیز مجھ سے ناراض مت ہوں، مجھے بتائیں میں کیا کروں آپ کو منانے کے لیے، ایک بار بولیں تو صحیح، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ وہ منت بھرے انداز میں بولا تھا، آئلہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گالوں پہ رکھتے ہوئے اسے دیکھے جا رہا تھا، مجھے کوئی بھی سزا نہیں دینی آپ کو، اور میں آپ کو سزا دے کے کروں گی بھی کیا؟ کیا آپ کو سزا دینے سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر مجھے سب برا لگ رہا ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ وہ سر جھکاتے ہوئے بہت اداسی سے کہنے لگی تھی، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی حالت، لیکن آپ پریشان مت ہوں، آپ خود کو اکیلا محسوس مت کریں، میں ہوں آپ کے ساتھ، میں ہمیشہ آپ کے پاس ہوں، میں کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، کسی بھی حالت میں کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی آپ کو میں کسی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دوں گا۔ وہ آئلہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بہت محبت سے کہنے لگا تھا، وہ اس کے چہرے پر تکنے لگی تھی، آپ کو رونا آ رہا ہے؟ اگر آپ رونا چاہتے ہیں تو رو سکتے ہیں، لیکن پلیز مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا، کیونکہ مجھے چپ کرانا نہیں آتا۔ وہ اپنے گالوں سے احان کے ہاتھوں کو ہٹاتے ہوئے اس کی نم ہوتی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ہلکے سے مسکرانے لگا تھا، ہاں رونا تو چاہتا ہوں، مگر آپ کے گلے لگ گئے، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے اپنے گلے لگنے کی؟ احان اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا، نہیں بالکل بھی نہیں، آرام سے جائیں آپ۔ وہ اس صوفے پہ بیٹھ کے رو لیں۔ وہ سائڈ پہ پڑے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو احان ہنسنے لگا تھا، صوفے پہ کیوں؟ کیا آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتا؟ یا پھر آپ کو میرے رونے سے تکلیف ہوگی اس لیے کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس مجھے اچھا نہیں لگتا، کوئی روئے نا، روئے تو یوں نا، میں کتنی سافٹ ہارٹ ہوں، بس اس لیے۔
आहान की बात सुनकर वो मुंह फुलाते हुए बोली थी, हाँ मैं जानता हूँ मेरी जानम बहुत नरम दिल है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, एक बार गले लगने दें। वो आयला के करीब होते हुए बोला था, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे दूर रहें। मैं आपसे बात कर ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ या मेरी नाराज़गी ख़त्म हो गई है। मैं अभी भी आपसे नाराज़ हूँ और मैं नाराज़ रहूँगी। ये बात नहीं करनी है आपसे मुझे। वो उठ खड़ी हुई और दबे दबे गुस्से से कहने लगी थी। आहान भी उठ खड़ा हुआ था और उसके सामने जाते हुए धीरे उसे देखने लगा था। इधर इधर देखें, इधर देखें मेरी तरफ प्लीज़। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। इतनी नाराज़ मत हो मुझसे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप सज़ा दें मुझे। वायला को अपनी तरफ करते हुए उसके हाथ को पकड़ते अपने चेहरे पे मारने लगा था। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं क्यों सज़ा दूंगी आपको? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, छोड़े मेरा हाथ, मुझे बुरा लग रहा है। वो एक झटके में अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली थी। तो फिर क्या करूं बताएं? मुझे इससे नाराज़ तो मत हो मुझसे, ये मैं नहीं सह सकता। कोई और सज़ा दे दे मुझे। ये बताएं मुझे कि मैं कैसे मनाऊं आपको। कोई प्लीज़ आप जल्द कि प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत हो। ओके चलें, घर वापस चलते हैं। आप नहीं रहना चाहती ना यहाँ, कहीं और जाना चाहती हैं आप? बताएं मुझे, मैं आपको वहीं ले जाऊँगा। वायला के हाथों को फिर से अपने हाथों में लेते हुए बोला था, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना मुझे। वो धीमी आवाज़ में बोली थी। आहान उसे तकने लगा था। तो क्या आप यहीं रहना चाहती हैं मेरे साथ, या फिर यहाँ भी नहीं रहना चाहती आप? वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा था। बस ठीक है, ओके मैं यहीं रहूँगी, वो मुंह बनाते हुए बोली थी। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आप नाराज़ हो मुझसे, मुझसे भी आपको मैं आपको मना लूँगा। आप यहाँ मेरे साथ रहेंगी, मेरे लिए यही बहुत है। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए, मुझे एक मौका देने के लिए, मुझ पर भरोसा करने के लिए। आप गुस्सा हैं लेकिन फिर भी मुझसे बात कर तो रही हैं, मेरी बात सुन रही हैं, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं अपनी जानम को मना लूँगा। आप फिक्र ना करें, ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहने दूँगा मैं आपको, हनी को। वो उसे अपने सीने से लगाते हुए उसके कान में सरगोशी कह रहा था। ठीक है, अब छोड़े मुझे, वो आहान के हिसार से निकलते हुए बोली थी। ओके ओके ठीक है, आई एम सॉरी, वो मुस्कुराते हुए बोला था। बहुत प्यारी लग रही हैं आप मेरी छोटी सी जानम, मेरी हनी बनी। आई लव यू सो मच। काश मैं आपको बता सकता कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितना चाहता हूँ मैं आपको। मेरी तो जान ही निकल गई थी, मुझे लगा आप शायद छोड़ के चली जाएंगी मुझे। मैं समझ रहा था कि शायद आप मुझे कमरे में नहीं आने देंगी, पर आपने मुझे रूम में आने दिया और मेरी बात भी सुनी। अब बेहद सुकून महसूस कर रहा हूँ। वो अपने बालों में उंगलियां घुमाते हुए कह रहा था। हाँ, क्योंकि आप पागल होने लग जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है आपको। वो अपने सीने पे बाजू बांधे मुंह फुलाते हुए कहने लगी थी। हाँ, मैं पागल होने लगता हूँ आपसे दूर जाने का सोच के। वो उसके करीब होते हुए बोला था। ज़्यादा करीब आने की ज़रूरत नहीं है, शायद आप भूल गए कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, अभिमानी नहीं हूँ मैं, तो दूर ही रहिए तो बेहतर है। वो आहान को दूर हटाते हुए बोली तो आहान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई थी। हाँ मैं जानता हूँ कि आप नाराज़ हैं मेरी जानम, और आपको कैसे मनाना है वो भी जानता हूँ मैं। वो आयला की कमर को अपने बाहों के हज़ार में लेते उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला था। कैसे बनाना है? वो उसके हसार से निकलने की कोशिश करते हुए धीमी आवाज़ में बोली थी। ये तो एक राज है, कुछ देर में राज खुल जाएगा, फिर आप जान जाएंगी। वो उसकी कमर पर ग्रिफ मजबूत करते उसके कान किलों पर हल्के से बात करते हुए मधोशी के आलम में बोला था। उसके लम्स की तपिश महसूस करते उसके बदन में सनसनाहट हुई थी। वो उसके बाजुओं को अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगी थी। छोड़े मुझे, मैं आपसे नाराज़ हूँ। वो मुंह बनाते हुए आहान की तरफ देखते हुए बोली थी। हाँ मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज़ है, तो मैं भी तो बस आपको मनाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ। आप इतना नाराज़ मत हो कि मुझे अपने करीब ही ना आने दें। वैसे मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया आपको प्यार किए हुए। आप मिस नहीं करती क्या मुझे? मेरा मतलब है मेरे लम्स की तपिश को। वो आयला के गाल पर अपने होंठों को रगड़ते हुए सरगोशी कर रहा था। मिस्टर आहान, वो हल्की सी आवाज़ में उसका नाम पुकारते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। ओके ठीक है, क्योंकि आप मुझसे नाराज़ हैं तो मैं इससे लिए पहले मैं आपको मनाऊंगा, फिर हम ढेर सारा प्यार करेंगे। वो मोहब्बत से उसके माथे पे बोसा देते हुए कमरे से बाहर चला गया था। कहाँ गए थे आप? मैं कब से खाना लेके आई हूँ और आपका वेट कर रही हूँ। वो कमरे में दाखिल हुई तो वो सामने ही चक्कर काटती दिखाई दी थी।
ٹیبل پہ کھانا لگا کر شاید وہ اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ سوری ہنی، آپ کے لیے ایک سرپرائز پلان کیا تھا، اس لیے تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ آپ کی ناراضگی بھی تو ختم کرنی ہے نا، تو میں نے سوچا آپ کو پیرس لے جاؤں، شاید آپ مان جائیں۔ وہاں کے حسین نظارے دیکھنے کے بعد شاید آپ کا غصہ ختم ہو جائے۔ آہان مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ ریلی، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ خوشی سے اچھلتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ جی میری جان، سچ کہہ رہا ہوں۔ تھینک یو سو مچ مسٹر آہان۔ وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگی تھی اور اپنی نازک باہوں سے اس کی مضبوط کمر کو جکڑ لیا تھا۔ آہان نے اس کا بازو پکڑ کے اسے خود سے دور کیا تھا۔ اب زیادہ رومانٹک مت ہو جائے، یہ رومانس وہاں جا کے کر لیں گے۔ وہ اس کے باتوں پر منہ بسوڑ کر رہ گئی تھی۔ چلے کھانا کھاتے ہیں۔ مجھے بھوک نہیں، مجھے نہیں کھانا، میں ناراض ہوں آپ سے، وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ آہان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اچھا، تو پھر ناراض ہونے کے باوجود بھی آج پہلی بار میں ہنی نے میرے لیے کھانا لگایا اور میرا ویٹ کر رہی تھی، کیوں؟ وہ شرارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ وہ تو بس میں بور ہو رہی تھی تو سوچا کوئی کام کر لوں۔ اس کی بات سن کے آہان اس کے بازو کو پکڑتے ہوئے اپنے سینے سے لگاتے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا تھا۔ آپ کو بھوک نہیں لگ رہی تو ٹھیک ہے، مت کھانا کھائیں، لیکن مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے اور میرا ارادہ۔ وہ آئلہ کے گال پر ہلکے سے بائٹ کرتے ہوئے مدھوش کن لہجے میں بولا تھا۔ اوکے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں کھانا کھا رہی ہوں، آپ کا بس نہیں چلتا مجھے ہی کھا جائے۔ وہ اس کی بات سن کر دھیرے سے مسکرایا تھا۔ بس تو چلتا ہے، لیکن میں ابھی بس نہیں چلانا چاہتا، ورنہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ آئلہ کا منہ میں جاتا نوالا رکا۔ وہ اس کا مطلب سمجھ کے خود کو سرتا پاں سرخ ہو گئی تھی۔ ہاں، کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں آپ۔ منہ ٹیڑھے میڑھے زاویے بنا کر اس کے منہ سے بس یہی القاب نکلے تھے۔ عجیب بن کے دکھاؤں؟ نہیں، آپ سو جائیں۔ میں سونے لگی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور بیڈ پہ جا کر کمفرٹر اپنے اوپر تان لیا تھا۔ آہان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کتنے طریقے ڈھونڈتی ہیں مجھ سے دور بھاگنے کے۔ چلے کوئی نہیں جانم، ابھی آتا ہوں میں آپ کے پاس بھی، پھر دیکھتا ہوں کیسے دور ہوتی ہیں۔ وہ دانتوں تلے ہنسی دبائے اٹھا اور بیڈ کی طرف بڑھتے اس کے برابر میں لیٹ گیا تھا۔ ہلکے سے اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹاتے ہوئے اسے محبت سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ سو چکی تھی۔ کتنی جلدی نیند آتی ہے آپ کو ہنی بنی، میری چھوٹی سی زومبی۔ کتنے دنوں سے ہم دور ہیں، ایک دوسرے کی غربت کو محسوس نہیں کر پا رہے۔ فائنلی ساری مشکلیں اب آسان ہو چکی تھی۔ طوفان آگے جا چکا تھا۔ اب ہمارے بیچ کوئی غلط فہمی، کوئی دوری نہیں ہوگی۔ بس ایک پل بھی آپ سے دور نہیں رہوں گا میں۔ اب سے آپ کا ہر ایک سیکنڈ میری محبت، میری قربت، میری چاہت کی شدتوں کی تپش میں گزرے گا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا اور وہ اس سے انجان نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ ایک ہاتھ اس کی کمر پہ ڈال کے اسے سر اپنے سینے پہ گرا کر دھیرے سے اس کے گلابی لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑا تھا۔ اس کے لمس سے وہ جاگ تو چکی تھی مگر آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ قطرہ قطرہ اس کی سانسیں اپنے سینے میں انڈیل کر اپنے اندر جلدی آگ کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر طلب کی تھیکیں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مزید اس کی کمر کو اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ کے اس کے لبوں پر گرفت توڑ سکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی برسوں کی پیاسے کو میٹھا سمندر مل گیا ہو جس سے وہ سیراب ہی نہیں ہو پا رہا ہو۔ اس کے گلابی لبوں کو اپنی شدتوں سے سرخ کر چکا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لیٹی اس کی پناہوں میں کپ کپا رہی تھی۔ اس کا کپ کپانا اسے محسوس ہو رہا تھا مگر وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ کربٹ لے کے اس کے ہونٹوں کو چھوڑ کر اب اس کا اگلا نشانہ اس کی نازک سرائے دار گردن تھی۔ اپنی گردن پہ اس کے دہکتے لبوں کو محسوس کر کے اس کی جان ہوا ہو رہی تھی، مگر وہ ظالم تھا کہ ظلم کر رہا تھا۔ اس کے لب اس کی شفاف گردن کا لواف کر رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے نیچے کی طرف بڑھ رہا تھا، ذرا کوپر ہو کے اس کی شرٹ کے بٹن کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، اس کے بالوں میں انگلیاں الجھا کے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیا اور اس کے لمس میں کھونے لگا تھا۔ وہ اس کے سینے میں چھپ کر پناہ تلاش کر رہی تھی مگر وہ اس میں کھونے لگا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ جکڑ کر اس کے دل کے مقام پر لب رکھے تو وہ چلا اٹھی تھی۔ مسٹر آہان، وہ اس کا نام لینے لگی تھی، لیکن وہ ان سب سے بے خبر اس کے سینے پر شدتیں لٹا رہا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ ابھی تک اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنے وجود میں برداشت کر سکے۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ کتنی چھوٹی ہے۔ اب یہ سب اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے پیٹ، گردن، سینے پر اپنی جنونیت کے نشانات واضح دیکھ رہا تھا۔ وہ سینہ بن کے سسکیوں میں رو رہی تھی۔ وہ آنکھیں بن کے سسکیوں میں رو رہی تھی۔ شاید اس ظالم کو ترس آ گیا تھا جو اس کے وجود کو آزاد کر کے اس کے برابر میں لیٹ گیا تھا۔ جانم، اس کے گال پر ہلکے سے نرمی سے لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے وہ بولا تھا۔ آپ ہمیشہ میری نیند خراب کرتے ہیں۔
وہ گالوں سے آنسو صاف کرتے شکوہ کے نظروں سے آہان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی، اور آپ بھی تو میری نیندیں اڑا کے میرے سینے سے لگ کے سو جاتی ہیں۔ اب آپ کے اس نازک وجود کی نرمی مجھے بے چین کر دیتی ہے، تو اس میں میرا کیا قصور جانم؟ آہان اس سے اپنے بازو پہ لٹا کے اس کی کمر سے ہلانے لگا تھا، اپنے بازو آہان کے سینے سے گرد لپیٹ کر اس کے سینے میں ہی منہ چھپایا تھا۔ مسٹر آہان، آپ بہت برے ہیں۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا کر اسے پرسکون کر رہا تھا۔ مجھے پتا ہے، بہت برا ہوں میں، اب آرام سے سو جائیں، اس سے پہلے کہ برے والے مسٹر آہان جاگ جائیں۔ وہ آہان کو گھورنے لگی تھی، آنسو سے تر آنکھیں، پھولے سے گلابی گال جنہیں وہ اپنی مونچھوں سے سرخ کر چکا تھا، سرخ ہوتی شفاف گردن پر گلابی نشان جنہیں دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا تھا اور اسے اپنے باہوں میں سمیٹا تھا۔ سو جائیں جانم، ورنہ مجھے پھر سے کچھ ہونے لگ جانا ہے۔ اس کی بات سنتے ہوئے منہ بناتے اس کی باہوں میں چھپ کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ صبح اپنے اوپر بوجھ کو محسوس کر کے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ آہان اسے مکمل اپنے حصار میں لیے پڑے آرام سے اس کے سینے پہ سر رکھے سو رہا تھا۔ نیند میں بھی اس کی پکڑ آئلہ پر مضبوط تھی، جس سے اسے نیند میں بھی ڈر ہو کہ کہیں وہ اسے چھوڑ کے نہیں چلی جائے۔ آئلہ کتنے ہی لمحے بس اس کو دیکھتی رہی، جو اس وقت سوتے ہوئے کسی معصوم بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ آج اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ آہان اس کے لیے کتنا پاگل ہے۔ وہ کس طرح اسے منانے کے لیے اس کی منتیں کر رہا تھا، رو رہا تھا، اسے معافیاں مانگ رہا تھا۔ اپنی غلطی مان کر وہ کوئی بھی سزا بھگتنے کے لیے تیار تھا۔ وہ واقعی آئلہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ لیے بہت محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتی ہوئی اپنی سوچوں میں گم تھی، اس بات سے بے خبر کہ آہان کی نظر اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اگر آپ اس طرح میرے بالوں میں ہاتھ چلاتی رہی نا، تو مجھے رات والا برا مسٹر آہان بقول آپ کے بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس کی خمار آلود آواز آئلہ کی سماعت سے ٹکرائی تو اس نے بے ساختہ نظر اٹھا کر آہان کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں بے پناہ تپش لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آہان کے بالوں میں چلتا اس کا ہاتھ یکدم رکا تھا اور دھڑکنیں یکدم تیز ہو گئی تھیں۔